بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کچھ گفتگو کی جائے، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اپنے حبیب مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضور بنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور ایمان لانے کے بعد ان تقاضوں کو پورا کرنا یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ اب ہمارا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ ایمان کو کامل کرنے کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور حضور بنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ وہ ہم پر لازم ہیں، ورنہ ایمان فقط ایمان ہی ہے، اس کی تکمیل جب تک نہیں ہوگی، وہ کامل نہیں ہوگا، تو اس ایمان کی برکتیں اور اس ایمان کی جو حلاوت ہے وہ ہم کبھی بھی کیا محسوس نہیں کر سکتے۔ حضور بنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کے سامنے اعلان نبوت فرمایا، وہ قوم جہالت کے تمام طریقے ان میں موجود تھے، یعنی جہالت کی انتہا کو وہ پہنچے ہوئے تھے۔ زندگی کا کوئی عمل یا کوئی ان کا طرز عمل ایسا نہیں تھا جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ انسانیت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہر ایسا طریقہ اپناتے تھے جس سے انسانیت کیا ہے، چیخ اٹھے، تڑپ اٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سامنے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچائے، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر
آپ کی وجہ سے ایمان قبول کیا، وہ مقدس جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان کی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت میں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے، جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا تو ایمان لانے کے بعد اس کی جستجو، اس کی کوشش یہی رہتی تھی کہ اب ایمان کے جو تقاضے ہیں کہ جس وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا ہے، ان تقاضوں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ وہ تقاضے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کیا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ یہی کیا ہے؟ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور پوری مقدس جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کتابوں میں موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے کہ جس نے بھی اسلام قبول کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہوتی تھیں اس پر عمل کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اور جب حج فرض ہوا حج بھی کیا، جہاد کا جب بھی اعلان ہوتا تھا جہاد کرنے بھی جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جس عمل کی ترغیب دیتے تھے وہ کیا ہے؟ اس پر کیا ہے؟ عمل کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم نے ایمان تو قبول کر لیا بس کافی ہے، ہماری نجات ہو جائے گی، نہیں، ان کے پیش نظر اصل ایمان ہی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایمان لائے ہیں تو اب ان کی ہر بات کو کیا ماننا ہے، ان کی ہر بات پر کیا عمل کرنا ہے۔ انہوں نے جس کو صحیح قرار دے دیا وہ صحیح ہے، جس کو غلط قرار دے دیا وہی غلط ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا ہے؟ طرز عمل تھا۔ اس لیے تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ ان سے راضی کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے تھے، اس پر عمل کیا۔ اللہ نے جو حکم نازل کیا اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں ہی ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے کیا ہے؟ راضی ہو گیا ہے۔ اور یہی ایمان کی کامل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ان کی یہی ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا، اس لیے کہ ان کا ایمان کامل تھا، کہ ان کو دنیا میں ہی جب تک قرآن نازل ہوتا رہا تو مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے بارے میں بشارت دے دی کہ یہ وہ عظیم اور مقدس جماعت ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، اور وہ بھی کیا اللہ سے راضی ہیں۔ اور یہی ہماری کیا دلی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم یہی چاہتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ ہم سے راضی کب ہوگا؟ کہ ہم وہ پہلے کام تو کریں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، تبھی تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی چاہتیں ہیں، وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہو، تو کاروبار کریں گے تو کاروبار ہوگا نا، فقط یہ چاہت دل میں رکھنے سے کاروبار تو نہیں ہوگا۔ تو ہماری جتنی بھی چاہتیں ہیں، ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں، ہم اس کے لیے جب تک کچھ نہیں کرتے تو وہ اس وقت تک کیا ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر اس آرزو، اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے کیا آپ کو کام کرنے پڑیں گے، وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، تبھی اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا۔ حضور پنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس جماعت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ یقین جانیے ان کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے تھے، اور آپ کی محبت کی خاطر ان کے جتنے بھی قریبی رشتے تھے انہوں نے وہ سارے رشتے کیا ہے توڑ دیے، اور اس کو وہ کیا ہے خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب
آپ مدینہ منورہ میں آ گئے اور آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ تھے، تو ایک مرتبہ آپ کے جو بیٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے کہا کہ ابا جان جنگ بدر میں ایسا ہوا، کیونکہ وہ جنگ بدر میں ان کے بیٹے کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ابا جان ایسا ہوا کہ جنگ بدر میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ میرے بالکل سامنے آ گئے، قریب تھا کہ میں آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن چونکہ میرے پیش نظر یہ بات تھی کہ آپ میرے والد ہیں تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر میری تلوار کی زد میں تم آتے تو میں ایک لمحہ بھی یہ نہیں سوچتا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں کیا قتل کر دیتا، اسی وقت تمہاری گردن اڑا دیتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرف سے آئے ہو، کہ تم کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اس لیے میرے پیش نظر صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، تو ان کے خلاف جو بھی لڑے گا اس سے میں جہاد کرتا۔ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں جو رشتہ ہے بیٹے کا اس کو بھول جاتا اور تمہیں قتل کر دیتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اسی بلند نہیں ہوا کہ یہ وہی مقدس جماعت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اولین ترجیح دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو ان کے نسلی رشتے تھے اس کو بھی یہ لوگ کیا ہے ختم کر دیتے تھے۔ کہ جنگ بدر میں جو ہوا، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ جنگ بدر میں جو لوگ لڑنے آئے تھے کفار مکہ کی طرف سے، وہ سارے وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے رشتہ دار تھے۔ کوئی پڑوسی تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی بیٹا تھا، کوئی باپ تھا، تو وہ لوگ تھے جن کے ساتھ ان لوگوں کا زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہے۔ آپ خود مجھے بتائیں کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ 10 سال 20 سال 30 سال رہا ہو، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ رشتہ داری بھی ہو، قرابت بھی ہو، آپ اس کو کیسے مار سکتے ہیں؟ اس کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اب ان رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کہ اب سب سے بڑا رشتہ کیا تھا؟ ایمانی رشتہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ بدر میں یہ سارے صحابہ کرام اگرچہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑے تھے، لیکن ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، اس لیے انہوں نے جنگ بھی کی، ان سے لڑے بھی اور ان کو کیا ہے قتل بھی کیا، ان کو مارا بھی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو طرز زندگی ہے وہ یہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، یہی ان کا کیا ہے طرز زندگی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے یہ بات بیان کی کہ ایمانی رشتے کے مقابلے میں ان کے نزدیک جو ان کے اپنے رشتے ہیں اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، کل اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، و ازواجکم و عشیرتکم، اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ، و اموال و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ ہے، ومساکن تردونہا، اور تمہارے پسندیدہ مکانات۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر فرمایا، فطری طور پر ہر شخص ان چیزوں سے کیا ہے محبت کرتا ہے، ان چیزوں سے کیا ہے چاہتا ہے، ان کی ان چیزوں سے کیا ہے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتی ہے۔ ہر شخص کو اپنے بیٹوں سے محبت ہے، اپنے بھائیوں سے محبت ہے، اپنے کنبے سے محبت ہے، اپنی بیویوں سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ وہ مکانات جس میں ہم رہتے ہیں، چاہے وہ امیر کا مکان ہو یا غریب کا مکان ہو، اگر کوئی آج توڑنے کے لیے آ جائے وہ اس سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں گنوائیں
گنوانے کے بعد یہ کہا کہ احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی، یہ 3 چیزیں ارشاد فرمائیں کہ ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جہاد، ان 3 چیزوں کی محبت ان لوگوں کے مقابلے میں کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ ہونی چاہیے۔ احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی، کہ ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر زیادہ ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہے، کہ اگر یہ چیزیں ان کو ہم اہمیت دیں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کو ہم اہمیت نہ دیں، تو ہماری جو محبت ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے، وہ ہماری کیا ہے؟ جھوٹی محبت ہے۔ بلکہ ہماری محبت جو زیادہ ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، اس میں زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے اس کی محبت زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہے، تو پھر قرآن کا فیصلہ یہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر وہ انتظار کرے کہ اللہ اپنا کوئی حکم لے آئے۔ اس کا مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ پھر اللہ پاک اپنا کوئی عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کیا ہے؟ ہدایت نہیں دیتا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ ہمیں جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے ان سے محبت منع نہیں ہے، لیکن ان کی محبت کم ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت زیادہ ہونی چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو فرامین ہیں، ان پر ہمیں کیا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ یہی محبت زیادہ ہونے کا مطلب ہے، کیونکہ جو ہمارے بیٹے ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارا کنبہ ہے، ہمارا گھر ہے، ہم ان چیزوں کو وقت دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ پورے اوقات، اپنا مال، پیسہ سب کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم نے پیسہ خرچ کیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے ہم نے اپنے وقتوں کی قربانی دی؟ اگر نہیں دی تو آپ کی محبت ان چیزوں سے زیادہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہے۔ کیوں؟ کہ جن چیزوں سے آپ کی محبت ہوئی، آپ وہاں وقت بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے اگر آپ سے محبت ہے تو وہاں پیسہ کیوں نہیں لگا؟ ان کے لیے آپ نے وقت کیوں نہیں دیا؟ تو اور لوگوں سے محبت دی، وہاں وقت بھی دیا، پیسہ بھی لگایا۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے اگر محبت ہے تو ان کے لیے پیسہ بھی لگائیں، ان کے لیے وقت بھی دیں اگر محبت ہے۔ اور یہ ہر آدمی اپنے ایمان کا خود جائزہ لے کہ ہمارے اب ایمانی سطح کہاں پر ہے، کہ ہمارا ایمان اس وقت کامل ہے یا نہیں ہے، اس کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ میں کسی کو یہ نشان لگا کر نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا ایمان کمزور ہے یا نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو ہم نے اس محبت کے لیے کبھی کچھ کیا ہے؟ ہم اس محبت کے لیے کیا کبھی کچھ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس چیز کو کیا ہے؟ محسوس کرنا ہے۔ دوسری بات جو اس وقت منظر عام پر ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت پورا عالم کفر ایک طرف کیا ہے؟ جمع ہو گیا۔ گزشتہ جمعے بھی یہ حدیث بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ الکفر ملۃ واحدہ، کہ کفر پوری ایک جماعت ہے، یہ سارے کہیں پر بھی ہوں گے، ان کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ وہ مقصد کیا ہے؟ اسلام اور بانی اسلام کو کیا ہے؟ ختم کرنا اور ان کو مٹانا، یہ ان کا مین مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم دنیا کے جس خطے میں بھی رہتے ہیں، جہاں پر بھی رہتے ہیں، ہمارا مقصد ایک نہیں ہے۔ ہم جی رہے ہیں تو اپنے لیے جی رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں جی رہے۔ تو ہمارا مقصد جدا ہو گیا، اس لیے آپ 56 ممالک کے سربراہان کی حیثیت کو ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ خاکے بنائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ ہماری اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ہونی چاہیے تھی وہ کم ہو گئی ہے۔ تو میں آپ سے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسلام قبول کیا تو پھر ایمان لانے کے بعد وہ چلے نہیں گئے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ ایسے راضی نہیں ہوا ان سے، انہوں نے ایسے کام کیے، ایسے ہی انہوں نے تاریخ کے اندر مثالیں قائم کر دیں کہ آج تک وہ کام ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ ہمارے کیا ہے اسلامی ہیرو ہیں، ہمیں ان کی تعلیمات کو دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی توہین آمیز تنقیص پہلو کوئی بھی واقعہ پیش آتا، صحابہ کرام علیہم رضوان کھڑے ہو جاتے اور کوئی نہ کوئی اس آدمی کو کیفر کردار تک کیا ہے پہنچاتا تھا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا ہے طرز عمل تھا۔ اور قرآن کریم فرقان حمید نے اس چیز کو بیان کیا کہ ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں سے بائیکاٹ کریں گے، اتنی ان کی ساری چیزیں ہیں، کیا ہوگا؟ اور جن لوگوں کے کاروبار اس ملک کے ساتھ ہیں وہ لوگ تو لاس ہو جائے گا، نقصان اٹھائیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے واضح کیا ہے کلمات ارشاد فرمائے۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے کیا ہے دوستی کی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ سے دوستی کی، اللہ کے رسول سے دوستی کی اور اہل ایمان سے دوستی کی، تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہی اللہ کا لشکر ہے کہ جس نے ان لوگوں سے دوستی کر لی تو سمجھ لو وہ اللہ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اور جو اللہ کا لشکر ہے وہ کتنا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کے لشکر کو ہی غلبہ ملے گا، اللہ کے لشکر کو ہی کیا کامیابی ملے گی۔ تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول اہل ایمان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے ہم اللہ کے لشکر میں شامل ہیں اور اللہ کے لشکر کو کوئی کیا ہے شکست نہیں دے سکتا، یہی غالب ہونے والا ہے اور اسی کو کیا ہے ترقی ملے گی۔ اگر ہم ان تعلیمات کو اپنا لیں گے انشاءاللہ کامیابی ہماری ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔